یہ بات تو آپ بالکل واضح طور پر اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ علماء کو چھوڑ کر کبھی بھی آپ قرآن و حدیث صحیح انداز میں صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی میں چند ایک مثالیں آپ کو دیتا ہوں، شاید آپ کو بات اس کی سمجھ میں آ جائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، ہم کہتے ہیں نماز فرض ہے، اور قرآن میں اسی طرح کی چند ایک آیات یا اور بھی آیات ہیں کہ جو قرآن کی فرضیت کو یعنی اقیم الصلاۃ کو بیان کرتی ہیں، نماز کے قائم ہونے کو بیان کرتی ہیں۔ اچھا جی، اقیمو کا معنی ہوتا ہے قائم کرنا، اور الصلاۃ کے بہت سارے معنی ہیں۔ آپ ڈکشنری میں جا کر اس کا معنی دیکھتے ہیں تو ایک معنی اس کا ہے درود پڑھنا، ایک معنی اس کا استغفار کرنا ہے، ایک معنی اس کا دعا کرنا ہے، اور ایک معنی اس کا نماز یعنی تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود وغیرہ کرنا، اس کا معنی ایک صلاۃ بھی ہے، یعنی صلاۃ کا ایک معنی یہ بھی ہو گیا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو۔ اب یہ لفظ صلاۃ سے مراد یہاں پر ان چاروں معنوں میں سے کون سا معنی مراد ہے؟ چلیں جی، حدیث کی طرف گئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر تحریمہ لگائی، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ فرمایا، اور سلام پھیل کر حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو اس انداز میں اس طرح تم نماز پڑھو۔ چلیں جی، صلاۃ سے نماز کا معنی تو واضح ہو گیا، نماز میں تکبیر تحریمہ بھی لگ گئی، رکوع سجود سب کچھ ہو گیا۔ لیکن اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں کون سی چیز مستحب ہے، کون سا کام واجب ہے، کون سا کام فرض ہے، کیا نفل ہے، کیا مستحب ہے، کیا سنت کے درجے میں ہے، کس کام کو کیا جائے گا تو سجدہ سہو لازم ہوگا، کس کام کو ترک کر دیا جائے گا تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اس کی تفصیل نہ ہی قرآن میں ہے نہ ہی حدیث میں ہے، تو آپ کو لازمی طور پر محدثین کی ضرورت پڑے گی۔ اچھا جی، اور قرآن کی تفسیر سمجھنے کے لیے آپ کو مفسرین کی ضرورت پڑے گی۔ تو اب محدثین اور مفسرین کی جب ضرورت ثابت ہوئی، محدثین مفسرین کسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے متعدد اور کئی بار تو بے شمار اقوال کو نقل کرتے ہیں۔ اب ان بے شمار اقوال میں سے کون سا قول راجح ہے، کس قول پر عمل کیا جائے گا اور کس قول کو ترک کیا جائے گا، یہ تفصیل آپ کو بتائیں گے مجتہدین علماء فقہا۔ مجتہدین علماء فقہا آپ کو لے کر جائیں گے مفسرین کی طرف، محدثین کی طرف، یہ لے کر جائیں گے آپ کو صحابہ کرام کی طرف، صحابہ آپ کو لے کر جائیں گے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو قرآن کی تشریح، تفسیر اور اس کے علاوہ دیگر جو اس میں رموز و اسرار ہیں وہ سمجھائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس چین کو توڑتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ چلے جاؤں مفسرین کے پاس، آپ چاہیں کہ میں ڈائریکٹ چلے جاؤں محدثین کے پاس، یا آپ یہ سوچیں کہ ان سب کو چھوڑ کر میں ڈائریکٹ چلے جاؤں حدیث میں اور حدیث سے کوئی مسئلہ نکالنا چاہوں، تو آپ یہ نہیں کر سکتے۔ کئی ایسے لوگوں کو میں نے سنا، دیکھا، اور کئی لوگوں کے متعلق میں نے یہ باتیں سنی کہ وہ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کو چھوڑو، یہ اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، یہ معاذ اللہ ممبر پر بیٹھ کر گمراہیاں کر رہے ہیں، ان مولویوں کو چھوڑو، ڈائریکٹ جاؤ قرآن و حدیث سمجھو۔ تو میں سمپل سوال ان لوگوں سے کرتا ہوں کہ آپ مجھے صرف و صرف قرآن و حدیث سے نماز فرض ہے یہ ثابت کر کے بتا دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتا دینا کہ نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز کی فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں۔ آپ صرف قرآن و حدیث سے مجھے یہ چار باتیں سمجھا دینا۔ آپ نے اگر یہ باتیں قرآن و حدیث سے مجھے ثابت کر دیں تو میں آپ کی بات کو تسلیم کر لوں گا، اور اگر ثابت نہیں کر پاؤ گے تو جتنے لوگوں کو تم لوگوں نے دنیاوی ظاہری علوم پڑھ کر گمراہ کیا ہے، اب تم پر لازم ہے کہ تم ان لوگوں کو راہ راست پر لے کر آؤ اور ان لوگوں کو ان دنیا داری سے دور کر کے علماء کے پیچھے چلاؤ۔